شبانہ اپنی 6 بیٹیوں کے ساتھ ایک کالونی میں رہتی تھی۔ شبانہ کے شوہر نے شبانہ کو یہ کہہ کر طلاق دے دی تھی کہ اس نے کوئی بھی بیٹا پیدا نہیں کیا۔ شبانہ اپنے شوہر کو بہت سمجھاتی تھی کہ بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، ان کے بارے میں ایسا نہیں سوچتے، مگر وہ اپنی بیوی اور 6 بیٹیوں کو چھوڑ کر چلے گئے تھے اور دوسری شادی کر لی تھی۔ شبانہ اور ان کی بیٹیوں کا کوئی سہارا نہیں رہا تھا۔ پھر شبانہ نے خود کو اور اپنی بیٹیوں کو پالنے کی ذمہ داری اٹھائی۔ کچھ ہی دنوں میں رمضان شروع ہونے والا تھا، تو شبانہ نے سوچا کیوں نہ پکوڑے سموسوں کی ریہڑی لگا لی جائے۔ لوگ افطار کے لیے پکوڑے سموسے لازمی خریدتے ہیں۔ اس نے اپنی بیٹیوں سے کہا، تم لوگ گھر رہ کر سارا سامان تیار کرنا اور میں افطار ٹائم جا کر بیچ آیا کروں گی۔ اس سے ہماری کمائی ہو جایا کرے گی اور ہم عید کے لیے بھی خریداری کر سکیں گے۔ ایسے وہ لوگ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ شبانہ اور اس کی بیٹیاں صبح کام کرنا شروع کرتی ہیں اور سارا سامان تیار کرتی ہیں اور افطاری ٹائم بیچ آتی ہیں۔ اسی طرح سے ان کی گزر بسر اچھے سے ہونے لگتی ہے۔ ایسے ہی دن گزرتے رہتے ہیں اور 10 روزے گزر جاتے ہیں۔ ایک دن شبانہ اپنی ریہڑی پر پکوڑے بیچ رہی ہوتی ہے کہ ایک بڑی سی کار اس کے پاس آ کر رکتی ہے۔ اس کار میں سے ایک آدمی اترتا ہے اور شبانہ سے کہتا ہے، یہ جگہ سرکاری ہے جہاں تم نے ریہڑی لگائی ہوئی ہے، جلد سے جلد اس جگہ کو خالی کر دو ورنہ تمہاری ریہڑی اٹھا کر پھینک دیں گے۔ شبانہ اس آدمی سے کہتی ہے، میں اس جگہ پر کافی دنوں سے کام کر رہی ہوں، لوگوں کو اب اس جگہ کا پتہ ہے، اس لیے وہ خریداری کرنے یہاں پر آ جاتے ہیں۔ اگر میں نے جگہ بدل لی تو میرا کام بند ہو جائے گا، میری روزی کا بس یہی ایک ذریعہ ہے۔ وہ آدمی اس کی کوئی بھی بات نہیں سنتا اور اسے نوٹس دے کر چلا جاتا ہے۔ شبانہ بہت پریشان ہوتی ہے اور گھر آ جاتی ہے۔ اس کی پریشانی اس کی بیٹیوں کو بھی نظر آ جاتی ہے۔ ایک بیٹی اپنی ماں سے پوچھتی ہے، ماں کیا ہوا؟ آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ کیا آج اچھی کمائی نہیں ہوئی؟ شبانہ اپنی بیٹی سے کہتی ہے، نہیں بیٹا، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، کمائی تو اچھی ہو رہی تھی مگر اب گورنمنٹ نے وہ جگہ خالی کرنے کا بولا ہے، ایسے ہمارا کام بند ہو جائے گا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی اب کیا کروں۔ بیٹیاں اپنی ماں کو پریشان دیکھ کر خود بھی پریشان ہو جاتی ہیں، مگر وہ اپنی ماں کو حوصلہ دیتی ہیں اور کہتی ہیں، ماں پریشان مت ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم کوئی اور اچھی جگہ ڈھونڈ لیں گے۔ پھر وہ سب سو جاتے ہیں۔ شبانہ اگلے دن دوسری جگہ پر ریہڑی لگاتی ہے مگر کوئی خاص کمائی نہیں ہوتی۔ 2-3 دن ایسے ہی چلتا رہتا ہے۔ ان کا کام اب پہلے کی طرح نہیں چل رہا ہوتا۔ پھر ایک دن ایک بیٹی اپنی ماں سے کہتی ہے، ماں ہم ایسا کرتے ہیں، گلی گلی جا کر بیچنا شروع کرتے ہیں، ایسے ہمارا کام آرام سے چل جائے گا اور ہمیں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا۔ شبانہ کو اپنی بیٹی نیلم کا یہ مشورہ بہت پسند آتا ہے۔ اگلے دن وہ سب الگ الگ جا کر سامان بیچتی ہیں۔ اس طرح پھر سے ان کی کمائی اچھی ہونے لگتی ہے۔ ایک دن جب وہ سب پکوڑے بیچ کر گھر آتی ہیں تو دیکھتی ہیں گھر میں چوری ہو چکی ہوتی ہے۔ ان کے گھر کا کافی سارا سامان چور اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اس سامان میں وہ ایک کڑاہی بھی ہوتی ہے جس میں وہ پکوڑے تلتی تھی۔ وہ سب پریشان ہوتی ہیں کیونکہ ان کے پاس بس وہی ایک کڑاہی ہوتی تھی۔ اب ان کا کام بالکل بند ہو چکا تھا۔ گھر میں سحری اور افطاری کے لیے بھی کوئی خاص سامان نہیں بچا تھا، مگر شبانہ اپنی بیٹیوں کو حوصلہ دیتی ہے اور خود بھی ہمت نہیں ہارتی۔ اگلے دن وہ تمام بیٹیوں کو لے کر جنگل میں چلی جاتی ہے اور لکڑیاں کاٹنا شروع کرتی ہے۔ اب وہ سارا دن لکڑیاں کاٹتی تھیں اور بازار میں بیچ آتی تھیں۔ ایک دن وہ لکڑیاں کاٹ رہی ہوتی ہیں کہ ایک درخت میں سے 2 بوتلیں باہر آ کر گر جاتی ہیں۔ وہ حیران ہوتی ہیں یہ بوتلیں درخت کے اندر کیسے چلی گئی تھیں۔ وہ بوتلیں دکھنے میں کچھ خاص نہیں لگ رہی ہوتی۔ پہلے تو شبانہ سوچتی ہے وہ بھلا ان کا کیا کرے گی، مگر پھر ان کو اٹھا کر اپنے ساتھ گھر لے آتی ہے۔ رات کے وقت نیلم کو پیاس لگتی ہے تو وہ بوتل اٹھا کر پانی لینے کچن میں آ جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ بوتل کا ڈھکن کھول کر اس میں پانی بھرتی ہے، وہ پانی سونے کا بن جاتا ہے۔ نیلم ڈر جاتی ہے اور بھاگ کر اپنی ماں کے پاس جاتی ہے۔ ماں بھی جب یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے تو حیران رہ جاتی ہے۔ وہ نیلم کو ان بوتلوں کو چھپانے کا کہتی ہے۔ اگلے دن وہ سب ان بوتلوں کو لے کر بیٹھ جاتی ہیں۔ نیلم اپنی ماں سے کہتی ہے،
माँ, क्यों ना इन बोतलों से कुछ मांग कर देखा जाए। ये जादुई बोतलें हैं, शायद हम जो भी मांगे हमें मिल जाए। शबाना नीलम से कहती है, हाँ तुम ठीक कह रही हो, चलो कुछ बोल कर देखती हैं। फिर शबाना उन बोतलों से कहती है, ए बोतल, हमारी कढ़ाई चोरी हो गई है। इस कढ़ाई में हम पकोड़े तला करते थे और उनको बेचकर गुजारा करते थे। हमें एक अच्छी सी कढ़ाई दे दो। ये कहकर सब बोतल की तरफ देखना शुरू करते हैं कि अचानक बोतल में से एक रोशनी निकलती है और उनके सामने एक खूबसूरत सी कढ़ाई आ जाती है। ये जादू देखकर उन लोगों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो जल्दी से इन बोतलों को छुपा देती हैं। अब जब भी उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी, वो बोतल को बाहर निकालती थी और वो चीज़ उनके सामने हाजिर हो जाती थी। ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है। उनके रोज़े बहुत अच्छे से गुजर जाते हैं। अब उन्हें किसी चीज़ की भी परेशानी नहीं होती। वो अपनी सहरी और इफ्तारी दोनों चीज़ें बोतलों से मांग लेती हैं। एक दिन शबाना की एक बेटी घर पर अकेली होती है। वो सोचती है, माँ क्या एक एक चीज़ मांगती रहती हैं बोतल से। एक ही बार सब कुछ निकाल लेते हैं और जल्दी से अमीर हो जाते हैं। वो दोनों बोतलों को लेकर बैठ जाती है। वो सबसे पहले अपने लिए सोने के सिक्के मांगती है। देखते ही देखते सोने के सिक्कों का ढेर लग जाता है। फिर वो बोतल से पैसे मांगती है। थोड़ी ही देर में पैसों का भी ढेर लग जाता है। वो बार बार इन बोतलों से चीज़ें मांग रही होती है। अचानक बोतलों से चीज़ें आना बंद हो जाती हैं और वो दोनों बोतलें गायब हो जाती हैं। उन बोतलों के गायब होते ही सारा सामान भी गायब हो जाता है। इतनी देर में शबाना और उसकी बाकी बेटियां घर आ जाती हैं। वो अपनी बहन को परेशान देखकर पूछती हैं, तुम्हें क्या हुआ है? वो सारी बात उनको बता देती है। शबाना सर पकड़कर बैठ जाती है। शबाना कहती है, अच्छा भला सब कुछ चल रहा था, किसी चीज की कमी नहीं थी। मैंने सोचा था ईद के आने पर इन जादुई बोतलों से कपड़े निकाल कर बेचूंगी, खूब कमाई होगी, मगर तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। बेटी कहती है, माँ मैं लालच में आ गई थी। मैंने सोचा क्या हम बार बार इनसे चीजें मांगते रहते हैं, एक ही बार सब कुछ निकाल लेते हैं। मुझे क्या पता था ये ऐसे गायब हो जाएंगी। नीलम कहती है, इसीलिए कहते हैं लालच बुरी बला होती है। तुमने लालच की और देखो हमारे पास जो था वो भी चला गया। अब हमें दोबारा से मेहनत मजदूरी करनी होगी और गुजारा करना होगा। उनके घर के हालात पहले जैसे हो जाते हैं। जो कढ़ाई उनको जादू से मिली हुई होती है अब वो भी नहीं रहती। इसलिए वो अब पकोड़े समोसे का कारोबार भी नहीं कर सकती थी। वो दोबारा जंगल में जाकर लकड़ियां काटना शुरू करती हैं और इन लकड़ियों को बेचने से जो भी पैसे मिलते हैं वो उनसे खाने पीने का सामान खरीद लेती हैं। शबाना उसके बाद से अपनी बेटियों को समझाती है कि लालच बहुत बुरी बला होती है। तुमने लालच किया और देखो आज हम खाली हाथ हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम पहले की तरह मेहनत करेंगे और घर के हालात को ठीक करेंगे। बेटियां अपनी माँ से वादा करती हैं कि आइंदा कभी भी किसी काम में लालच नहीं करेंगी और खूब मेहनत किया करेंगी।